تنگ ہونے لگے، صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہونے لگے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے جھوٹے یہ نہیں۔ رزق کی برکت کا ایک اور بہت بڑا ذریعہ النکاح۔ فرمایا اگر تم نکاح کرو گے، تم فقیر ہو وہ تمہیں غنی کر دے۔ لوگ کہتے ہیں بچہ پیروں پہ کھڑا ہو لے تو پھر نکاح کرے، اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم پیروں پہ کھڑا کر دیں۔ ہمارا فلسفہ اپنا ہے، اس کا حکم وہ کہتا ہے ابھی تو یہ اپنے لیے نہیں کماتا، تو جو آئے گی اس کو کہاں سے کھلائے گا؟ میاں جس نے آنا ہے اس نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ تو بچوں کی شادیاں کرو اگر وہ جوان ہو گئے، رزق سے اپنے اہل خانہ کو نماز کے حکم دینے سے رزق کیونکہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے یہ رزق کے بٹنے کا وقت ہے، اور جس گھر میں صبح کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ تو طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب اپنی اولاد کو، بیوی کو، بچوں کو نہ سنے دیں۔ اس وقت رزق بٹنے کے لمحے ہوتے ہیں۔ کثیر دعائیں مانگیں، تلاوت کلام مجید پڑھیں، اور نماز فجر مرد حضرات مسجدوں میں جا کے باجماعت ادا کریں، اور گھروں میں جو ہے وہ بیٹیاں بہنیں مصلی بچھائیں، تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب ایک حدیث میں رزق کے اضافے کا ایک اور نسخہ ارشاد ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکتیں ہوں اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر اچھا سلوک کرو گے تو پھر تمہارے رزق میں برکت ہو۔ غریب ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کی بیٹیوں کی شادیاں اپنے ذمے لے لو اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی، ان کی پریشانیاں بانٹ لو، ان کا قرض ہے تو اتارنے کی کوشش کرو، ان کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کرو۔ تم ان کو مشکلات سے نکالو گے، اللہ تمہیں مشکلوں سے نکالو گے، تمہارے رزق میں بھی برکتیں ہوں گی اور تمہارے مال میں بھی۔ فرمایا بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ پھنس گیا ہے، مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کو اگر دیں گے تمہارا نفس اس میں شامل نہیں ہوگا، تو یہ افضل صدقہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہی قبول۔ رزق کے اضافے کا ایک اور سبب الاحسان الی الضعفاء، جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ الانفاق علی طلبۃ العلم، طالب علموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ تو حضرت بابا فرید نے کہا نا چھٹا رکن دین کا روٹی ہے۔ گھر میں کچھ نہ ہو تو پھر نہ نماز اور نہ ہی دیگر امور کی لذت آتی ہے، تو یہ رزق فراواں اور وسیع اور مبارک نصیب کرتے اللہ۔ تو اس کے لیے ایک اور وظیفہ میں دیتا ہوں، وہ یہ کہ مغرب کے بعد 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، کثرت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب بلا خدوشی پڑھ لیں، 5-7 منٹ لگتے ہوں گے، تو سورہ کوثر 21 مرتبہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد۔ اور اگر بہت زیادہ مسائل ہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں برکتیں اترتی محسوس ہوں، انوار کا نزول ہوتے محسوس ہوں۔ تو یہ وہ رزق کے اسباب ہیں اگر ہم اختیار کریں، اللہ کی خاص رحمتوں